وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بدیہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر و رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں قول لا الہ الا اللہ سے، کیونکہ ایمان کی تجدید ہوتی ہے تو صرف یعنی لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے۔ اور تمام انبیاء اکرام نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا 1,24,000 قوموں پیش، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجنے کا مقصد اللہ کے پاس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مقصد بتا رہا ہے تمام انبیاءوں کے بھیجنے کا ایک ہی مقصد ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اکرام کو بھیجنے کا مقصد بتا رہا ہے کیا ہے کہ یہی وحی کی تمام انبیاء اکرام کے پاس کیا لا الہ الا اللہ۔ ابھی لا الہ الا وحی کر کے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب میری عبادت کرو۔ کیوں عبادت کرنا اللہ کی؟ کیونکہ اللہ الہ ہے۔ اب اکثریت لوگ اللہ کو اللہ سمجھ کے عبادت کر رہے ہیں، اللہ یعنی اللہ اپنے آپ کو اللہ بولو مت بولو اللہ تعالیٰ میں الہ ہوں بول کے دعوت دیا اللہ تعالیٰ، اللہ الہ کو سمجھ رہے ہیں کوئی بھی اللہ ہم کس کی عبادت کرنا؟ اللہ کی عبادت کرنا، بے شک اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ کیوں کرنا اللہ کی عبادت؟ کیوں کرنا اللہ کی عبادت؟ کیونکہ اللہ الہ ہے، حاجت روا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اس وجہ سے عبادت کرنا ہے۔ لیکن ہم حاجت روا سمجھ رہے ہیں کس کو؟ مخلوق کو سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ حاجت پوری کرتے ہوئے دکھ رہا نہیں۔ کب دیکھیں گا اللہ حاجت روا؟ اللہ کو حاجت روائی دیکھ، اللہ کی حاجت روائی پن دیکھنا ہے تو نبی کی نظر ہونا پڑتا، محمد رسول اللہ سے لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا نہیں۔ اپنی نظر سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اپنی نظر فنا کرنا پڑتا نبی کی نظر میں۔ کیوں؟ اب جب اللہ حشر میں پوچھیں گا ہم سے میں حاجت روا ہوں، کون بولے تیرے کو کیسا معلوم ہوا؟ میں تو راستہ آگے دیکھو نہیں بولا، کون بولا تیرے کو؟ کون فرمایا میں حاجت روا ہوں بول کے؟ جب ہم گواہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہی حاجت روا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بشری لباس میں جب آئے تھے، باحیات تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے لباس بشر میں جو 63 برس کی عمر تھی، اس وقت میں تو پیدا نہیں ہوا، تو بعد میں پیدا ہوا، 1400 سال کے بعد پیدا ہوا، تو پھر کیسا گواہی دے رہا تو؟ اگر اللہ پوچھیں گا تو سوال اللہ سے کوئی اللہ کا کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں میں، جانے کے بعد حساب کتاب ہے وہ۔ اب جب حساب کتاب لیتے ہم یہ کیا لایا، اتنے پیسے دیا تھا، یہ لایا، کچھ بھی پوچھ سکتے نہیں، جو لائے وہی دکھانا پڑتا اپنا۔ جھوٹ بولے تو ایک جھوٹ کو چھپانے کا 10 جھوٹ بولنا پڑتا اپنے کو، اور وہاں تو جھوٹ بول اللہ تو پردے یاسمین ڈال دیں گا پورا وہاں پہ، اگر جھوٹ بولیں گے تو پورا آڈیو ویڈیو کے ساتھ ڈال دیں گا پورے پردے یاسمین، بتائیں گا دیکھو یہ خراب ہو گئی، جھوٹ نہیں بول سکتے وہاں پہ، شرمندہ ہو جاتے پوری مہیشورین کے سامنے۔ کون بولے ہم کو؟ کون فرمائے؟ اللہ حاجت روا، سب بولے نا اللہ حاجت پوری کرتا، اللہ حاجت پوری کرتا۔ دلیل کیا ہے اس کی اللہ حاجت پوری کرنی؟ کون بولے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب کا ایمان ہے، سب بولیں گے، یہی بولیں گے، لیکن کہاں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہاں؟ ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اللہ کو دیکھنے کا تو وعدہ یعنی دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کو دیکھنے کا تو دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھیں، پھر آپ ہی کیوں نہیں دیکھیں تو اللہ کو کہاں دیکھیں گے؟ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاؤں کے برابر ہے. جب تک کہ قیامت نہیں آئیں گی، جب تک یعنی دنیا قائم ہے، جب تک کہ اللہ والے موجود رہیں گے، اہل بیت کی نسبت موجود رہیں گی، جب تک کہ اہل بیت ہے، اور جو اللہ والے اہل بیت سے نسبت لیے ہوئے ہیں وہ اہل بیت کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی دیکھیں گے. میں ہوں نور پیر، پیر نور مصطفیٰ، مصطفیٰ نور خدا، خالی بول لینے کے کیا بات آئی ہے؟ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، پورے اللہ کے اسماء کا ذکر کریں. پہلے ہم لا الہ الا اللہ نہیں، اللہ ہو یا حی یا قیوم، اس کے بعد میں اب اللہ پوچھ رہا وہاں پہ تو یہ ذکر کرا، کہاں سے کرا ذکر؟ تو اللہ والے دیے محمد رسول اللہ کا ذکر کرو. اب پورا ہم ذکر کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حوالے کر دیے. دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ حدیث روایت بول کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بول رہے نہیں بولے، کیسا ذکر؟ پورا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے ہم، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے. کیوں؟ یہ پورا لا الہ الا اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے، وہ محمد رسول اللہ ہے. تو وہ نبی کی جو نظر ہے سینہ بائی سینہ، سینہ بائی سینہ چلے تھے، آج تک آئی رہی. وہ نسبت سے آ رہی، وہ پورا علم جو ہے نا وہ نسبت سے آ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں نسبت سے آ رہا؟ کیوں؟ اب دیکھو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1400 سال پہلے یہ تمام کے تمام چیزیں نہیں تھے جو آج ہم مثال دے کے دین کو سمجھ رہے ہیں. ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے حدیث کافی ہے. بولے تو قرآن میں تقریباً اس زمانے کی مثالیں ہیں، پوری نئی مثالیں نہیں ہیں قرآن مجید میں. اس دور کی مثالیں ہیں نہیں. سفر کی مثال اگر دینا ہے تو اونٹوں کی مثال دیا کرتے تھے اس وقت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اونٹوں کی مثال دی ہے سفر میں. ایسا فرش کی مثال نہیں دی وہاں پہ، مٹی کی چڑھ پہ بیٹھتے تھے اس زمانے میں. کہیں جتنے بھی مثالیں دیکھ لو قرآن مجید میں وہ زمانے کی مثالیں ملیں گے. لیکن آج ہم کو دین سمجھنا تو کیسا کرنا؟ پھر وہ مثالیں ہم تو وہ چیزیں کئی چیزیں دیکھے بھی نہیں. اس زمانے کے جو چیزیں تھے کئی چیزیں ہم دیکھے ہی نہیں، پھر ہم کیسا ایمان لیں گے؟ تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو زندہ رکھتا ہے، یہ تعلیمات پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ آج کی زمانے کے حساب سے وہ دین ہم سمجھ سکیں. اس زمانے میں تھا بھائی، اب آج کر سکتے کیا؟ نہیں. اکثر دیکھو اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں جو تھا آج نہیں ہے. انسان وہی ہے، آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، تارے وہی ہے، سب ہر چیز وہی ہے. نہیں، سب وہی ہے. شکلیں بدل رہی خالی انسانوں کی. پہلے انسان کیا پہنتا تھا، آج کیا پہن رہا. جب کیسے گھروں میں رہتا تھا انسان، آج کون سے گھروں میں رہ رہا. تو اسی طرح علم میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ہر ماحول کے حساب سے جیسا جیسا زمانہ بدلتے رہتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کر جو قلب میں الہام کرتا ہے اولیاء اللہ کی. یہ علم لدنی بولتے ہیں اس کو. علم لدنی کیوں رکھا اللہ تعالیٰ؟ کہ ہر دور میں وہ فہم کے ساتھ دین کو سمجھنے کے لیے علم لدنی. آج کے دور میں اگر ہم دین سمجھنا ہے ہمارے کو، لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے، تو آج کی مثال سے سمجھنا پڑتا لا الہ الا اللہ کو. وہ زمانے کی مثال سے نہیں سمجھ سکتے. وہ زمانے کی اگر مثالیں دیں گے تو آج ہم کو معلوم ہی نہیں وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا. آج کے دور کے حساب سے اللہ والوں کا اگر نسبت لیں گے تو ہم کو لا الہ الا اللہ سمجھنا تھا. جب تک کہ لا الہ الا اللہ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد، تمام انبیاء کرام کا آنے کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور آج ہم کو اللہ والے کون سے کام میں لگائے؟ لا الہ الا اللہ کس کام میں لگائے؟ تو نبی کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دین دے کر بھیجا. دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. هو الذی، وہی ہے اللہ، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، جو اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یعنی تمام ادیان پر غالب آ جائے. اور مشرکین اس سے کراہیت کرے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے بولے اللہ تعالیٰ. آج مشرکین مسلمان کراہیت کریں دین سے. اس وقت مشرکین کراہیت کرتے تھے. ایک ہی چیلا کیسا ہوتا،
360 بت ہے ہمارے پاس، پھر بھی ہماری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ ایک اللہ ایسی ایک الہ کیسا حاجت پوری کر سکتا؟ اس میں لوگ کراہیت کرے. آج ہم بھی کراہیت کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. اللہ حاجت روا ہے، مگر یہ مگر جو ہمارے اندر آ گیا مسلمان کے اندر نہیں ہے، حجت نہیں ہے یہ مگر پوری ذہن ہمارا، پوری توجہ مخلوق کی طرف ہے. مخلوق سے حاجت پوری ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا حاجت مخلوق سے حاجت پوری نہیں ہوتی. ہر حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے، ہر حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے. یہ یقین ہمارے اندر آنا ہے، یہ یقین ہمارے اندر آنا ہے. اس کے لیے یہاں پر محنت کریں خانخواہوں میں، ایمان کی تجدید کریں. اس واسطے آج عمل بہت ہے، عمل کی کمی نہیں ہے. آج کمی ہے تو صرف 2 چیزوں کی کمی ہے، ایک ادب کی اور ایک علم کی. علم بھی ہونا، ادب بھی ہونا. اللہ والے فرماتے ہیں، سلف صالحین پہلے جو اللہ والے تھے وہ لوگ فرماتے ہیں کہ علم اور ادب میں جس طرح آٹے میں نمک ملاتے ہیں نا، اسی طرح جیسے آٹا ادب ہے، نمک جو ہے وہ علم ہے. ادب زیادہ رہنا، علم کم ہونا. علم تھوڑا بھی رہا تو ادب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. علم زیادہ ہے، ادب ہی نہیں ہے تو ادب پہلے ہے تو اللہ والے ادب سکھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادب سکھائے ہم کو، اور ادب سیکھنے میں تکلیف بہت ہوتی، مگر ادب سیکھنے میں، علم حاصل کرنے میں بہت مجاہدہ کرنا پڑتا، بہت مجاہدہ کرنا پڑتا، تو یہ وہ مقام حاصل ہوتا ہمارا. جیسا ابھی مولا آیت پڑھے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. احسان کیا اللہ تعالیٰ، انگن نعمتیں عطا فرمایا. اللہ میں نے کبھی احسان نہیں جاتا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں مبعوث فرما کر ہم پر اللہ تعالیٰ احسان جاتا رہا. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی چیزیں نعمتیں دی اللہ تعالیٰ، یہ عارضی نعمتیں پورے یہاں دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے ہمارے کو. جتنے بھی سر سے یعنی تالو سے لے کے تلوے تک جتنے بھی نعمتیں دی اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری انفس میں، بال بھی ایک نعمت ہے ہماری، آنکھ بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ پیر ہر چیز ایک نعمت ہے ہماری. مگر کوئی نعمت کا اللہ تعالیٰ احسان نہیں جتلا ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ جو فنا کرنے والا ہے. نہیں، یہ عارضی زندگی کے لیے ہے. لیکن رسول جو آنے کا مقصد تھا وہ دائمی زندگی کیسے تھا، ہماری دائمی زندگی آسان ہونا ہے، ہماری دائمی زندگی سکون سے گزارنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجا ہمارے پاس. لیکن ہم کیا کریں، یہ عارضی زندگی پیچھے پڑے ہوئے ہم پورے. عارضی زندگی کو سب کو سمجھ ہم، مقصد ہے یہ بنا لیا ہمارے کو، پیدا ہونے کا مقصد یہ بنا لیے، بچہ بڑا ہونا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، نہیں دن پیسے کمانا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، پھر مر جانا، ختم. اس کا کہاں جا رہا انہیں، آیا کہاں سے، جا رہا کہاں سے، آیا کیوں، ٹھہرا کیوں، جا رہا کیوں، معلوم ہی نہیں ہے. نہ آنے کا پتہ ہے، نہ ٹھہرنے کا پتہ ہے، نہ جانے کا پتہ ہے. دیکھو کئی لوگ آ رہے ہیں ہمارے، ہم بھی آنے سے پہلے ہم کو بھی کئی لوگ دیکھے، ہم آنے سے پہلے ہم آ رہے سو دیکھے. اب موجود ہے اس زمانے میں، ہم دیکھ رہے ہیں بچے کئی پیدا بھی ہو رہے ہیں ہمارے سامنے، وہ بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں، مر بھی جا رہے ہیں. کئی لوگ ہیں نا ہمارے سامنے پیدا ہو نہیں مرے، کئی لوگ مر گئے. کئی لوگ ہم پیدا ہوتے دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، پھر کوئی ضعیفی میں مر جا رہا، کوئی جوانی میں مر جا رہا، کوئی جیسا بچپنے میں مر جا رہا. یہ آ رہے ہیں کیوں، جا رہے ہیں کیوں، ٹھہر رہے ہیں کیوں، پتہ ہی نہیں ہے. کوئی غور و فکر کرے ہی نہیں، کیا کھیل کھیل رہا اللہ تعالیٰ. پھر یہاں کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ لی تو ختم میری عبادت. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا، اذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. اللہ تعالیٰ فرما رہا جب تم اپنی نماز قائم کر لو تو کھڑے ہو تو مجھے یاد کرو، بیٹھے تو مجھ کو یاد کرو، لیٹے تو مجھ کو یاد کرو. ہم کر رہے کبھی ایسی یاد؟ یہ مقصد حیات بتا رہا اللہ تعالیٰ. یاد سے مراد اللہ کرنے کا نہیں ہے. یاد سے مراد کیا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. تو مولا دکھتا، ہم جدھر توجہ کریں گے وہ چیز دکھتی ہے ہم کو. توجہ غیر دکھتی ہے ہمارے، ہم جو توجہ سے جو چیز دیکھیں گے ہم اس کو وہی چیز دیکھیں گے. اللہ جو ہے سو غیب نہیں ہے ہم سے، ہم اللہ کو یاد کریں سو اللہ غیب نہیں، اللہ حاضر ہے ہمارے ساتھ. ادھر توجہ کرنا ہے ہمارے کو. توجہ کر دو مولا دکھتا، انی وجہت وجہیہ، بلکہ نماز میں ٹھہرتے توجہ نہیں کرتے، نماز میں توجہ کر رہے ہیں، توجہ کر کے بھی توجہ نہیں ہو رہی ادھر اپنی. جب اللہ تعالیٰ توجہ کرو برا ٹھہرتے توجہ، انی وجہت، بلکہ ہاتھ اٹھاتے ختم، پوری توجہ. یہاں ہم غیر نماز میں تو بھی اللہ کی طرف متوجہ تھے، نماز میں تو پوری نماز غفلت میں جاتی ہے ہمیں. جیسا نماز میں ٹھہرتے وسوسے شروع ہوتے ہیں ہماری دنیا کی، وہاں بھی نہیں ملنے دیتا شیطان ہمارے کو. اللہ میں جو ملنے کی جگہ ہے وہ نماز، نماز ملنے کی جگہ ہے.
مگر اللہ سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی وہاں پہ. دیکھو اپنے اپنے گریبان میں ہم ڈال کے دیکھ لینا, اپنے قلب پہ نظر ڈال کے دیکھ لینا. ہم نماز جو پڑھ رہی کیا مقصد نماز پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نمازوں پہ نمازوں تو پڑھیں نہیں. جیسی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنا ہے ویسی نسبت نہیں رکھنے کی وجہ سے نماز میں وسوسے آ رہے ہیں ہمارے. ہر وسوسہ دیکھو نماز میں. جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ کوئی چیز کی گم جاتی, کوئی چیز کی کھو جاتی, گم جاتی, نہیں مل رہی, بہت دن سے پریشان, نہیں مل رہی, تو آپ کیا دیتے ہیں؟ تم نمازہ پڑھو یاد آتی. بولے کیوں؟ قلب پہ نظر ڈالے. اب نہیں ملی تو انہوں کیا کر سکتے؟ غیب کا علم بتا سکتے کیا انہوں؟ اب نہیں ملی تو کیا کرنا؟ قلب پہ نظر ڈالے. اس کی نماز میں وسوسے زیادہ آتے, تو ایک کام کر, تو نمازیں پڑھ, تو یاد آتی. جیسا نماز میں ٹھہر گئی یاد آئے گی چیز. ایسی نماز ہے ہماری. کیوں ہو رہی ہے ایسی نماز؟ ایک ہی وجہ, لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد چھوڑ دیا ہم لوگ. خالی میلاد منا رہے ہیں. ایک دن 12 ربیع الاول کے دن میلاد النبی منا لے رہے ہیں, خوشیاں منا لے رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گونج رہے ہیں. وہ جیسا منانا ہے ویسا بھی نہیں منا رہے. دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حق ادا کر دیں. نہیں, میلاد النبی کا اب شروع ہو رہا, ایک دن تو خوشی منانا ہے. یا خوشی تو اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ والے ہم کو ہر ہفتہ لگا کے دے دیا ہمارے کو. یہ میلاد النبی تھے. یہ نماز, ہر نماز میلاد النبی رہنا. اب ہم دعویٰ کر رہے ہیں اگر ہم اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے والدین اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا. سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہونا تو تم ایمان والے, نہیں تو تم ایمان والے نہیں. اب ہم محبت کا دعویٰ کر رہی. اب یہ دعوے کو اگر ہم دیکھنا ہے, میرے اندر یہ جو دعویٰ میں کروں, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں. تو میں غور و فکر کرنا اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نماز کیوں رکھا. الصلاۃ المعراج المومنین. نماز مومن کی معراج ہے. جب نماز مومن کی معراج یعنی مسلمان کی معراج نہیں ہے نماز, ایمان والے کی معراج ہے. تو ایمان لا کے نماز میں جانا ہے ہمارے کو. ایمان نہیں ہے خالی مسلمان کے درجے پہ, تو نماز میں دیدار ہی نہیں ہوتا ہمارے کو. نہ اللہ کا ہوتا, نہ اس کے رسول کا ہوتا. نہ اللہ کا دیدار ہوتا, نہ اللہ کے رسول کا دیدار ہوتا اس میں. کیوں؟ ایمان لائے تو دیدار ہوتا. ایمان والے کیسے ایسا کہتا؟ اب کیسا معلوم ہونا ایمان ہے ہمارے اندر ہے نہیں ایسا ایمان؟ ہم ایمان والے ہے نہیں, کیسا معلوم ہونا ہمارے کو؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان بولتے کس کو؟ الایمان هو الیقین. یقین کا نام ایمان ہے. کس چیز کا یقین ہونا ہمارے کو؟ کس چیز کا یقین ہونا؟ اب اکثریت بولو کس, یعنی الایمان هو الیقین, یعنی ایمان کے معنی یقین کے. تو کیا یقین ہونا اللہ کے اوپر؟ کون سا یقین ہونا؟ کیا یقین پیدا ہونا ہمارے اندر؟ پوری دنیا بھر ایمان بولتے, یقین کو بولتے, ایمان بولتے, یقین کو بولتے. کیا یقین ہونا وہی نہ مانو ہمارے کو. اتنا بولیں گے کچھ علم علماء اکرام سے حاصل کر کے, افضل ایمان یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ یہاں تک آ سکتے ہم. کیا ہے ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. ایمان یقین کا نام ہے. تو یقین کیا ہے؟ افضل ایمان کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے, ہم جہاں کہیں بھی ہے. یہ بولیں گے ہم. اب بتاؤ اللہ کا ہے ہمارے ساتھ, بولے تو کیا نہیں بول سکتے. اتنا یقین ہے ہمارا. خالی خال ہے, حال نہیں ہے. پوری زبان, پوری دنیا میں خال 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 ہے, حال کہاں ہے؟ صرف شریعت ہے, طریقت ہے ہی نہیں. الشریعت قولی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول شریعت ہے. الطریقت فعلی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی کام طریقت ہے. اپن وہ کام ہی نہیں کر رہے بن. اور وہ کام کریں گے تو حال پیدا ہوتا. الحقیقت احوالی. حال بدلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ الحقیقت احوالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حال ہے وہ حقیقت ہے. وہ حال ہمارے اندر پیدائش نہیں ہو رہا. شریعت کی نماز پڑھیں برابر بے شک. اس وجہ شریعت کی نماز کیا ہے؟ مسلمان کی نماز ہے. دیدارش نہیں ہو رہا, اور دیدار بھی نہیں ہو رہا. نماز کے باہر نصرتیں بھی نہیں ملی. اللہ تعالیٰ برا نماز پڑھ میری, میں تیری ہر حاجت پوری کرتا ہوں.
پوری زندگی پر نماز پڑھے، ایک حاجت پوری ہوتی ہے نظر نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ حاجت پوری ہو رہی، لیکن جب حاجت پوری ہوئی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہو رہی، مخلوق کی طرف ہو رہی. تو خالی خال ہے ہمارا، خال. الشریعت خولی، الطریقت فعلی، الحقیقت احوالی، المعرفت وصالی. تو وہ عمل ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، صرف شریعت کی نماز پڑھ رہے ہیں خالی بس. محبت نہیں ہے اللہ اس کے رسول سے، محبت رہی تو بھاگتے تھے ادھر ہم. نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اب دیکھو جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ پڑھنا ہے، نماز افضل العبادت ہے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کفر کے قریب ہے. حنفی مسلک میں کفر کے قریب ہو جائیں گے اگر نماز مدن اگر نماز چھوڑیں گا تو. لیکن مقصد نماز کیا ہے؟ کیا ہے مقصد نماز؟ الصلاۃ المعراج المومنین. تو ایمان والے کیا سے وہ معراج ہے. اب ایمان ہم کو نماز سے پہلے لانا ہے، کلمہ طیبہ پہلے بعد میں نماز ہے نا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کے جا نماز پہ ٹھہرو بنے اللہ تعالیٰ. الصلاۃ المعراج المومن، جب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن ہے تو اس کی معراج نماز ہے. نہیں تو خالی نماز میں دیکھو خالی وسوسے ہے، دنیا میں چھانے پوری نماز میں وسوسے ہے نہیں. آج ہماری نماز میں محبت ہی نہیں ہے. ہمارا محبوب مل رہا وہاں پہ، ہمارا محبوب سے ملاقات کرنے جا رہے، کیسی محبت رہنا، کیسا وہ رہنا، ہمارے اندر سے دلچسپی کیسی رہنا. ہاں اللہ مل رہا نماز میں، اللہ تو غیر نماز میں بھی ملتا. لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا رہا، وہ پریکٹس ہے وہ وہاں پریکٹس کر کے اس کے بعد باہر نکل کے بھی نظر ڈالنا کہ اللہ میری حاجت کیسی پوری کرا. یہ تعریف اللہ کی وہاں پر بھی بیان کرنا ہمارے کو. یہ سب چیزیں کب آئیں گی ہمارے کو؟ نظر بدلنا پڑتا اس کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر لینا پڑتا اس کے سے. تو مومن جو ہے ایمان لانا ہے. تو کیا بول رہے ہیں ہم آخر؟ افضل ایمان یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ساتھ ہے تو دکھنا نا ہمارے کو. کون بتا رہا ہے زمانے میں؟ بولو بڑے بڑے علماء کرام کے پاس جاؤ، اللہ کہاں ہے وہ تو اسپیش ہے بولتے ہیں لوگ. جبکہ ایمان افضل کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ، ہم جہاں کہیں بھی یہ ایمان لانا ہے ہمارے کو. کیونکہ گواہی دے رہے ہیں ہم یہاں پر اللہ کو، اللہ حاضر رہا ہے بول کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. گواہی دے رہے، دیکھ کے گواہی دینا نا. دیکھ رہے ہیں کہاں پر؟ مخلوق کو دے رہے، گواہی اللہ کی دے رہے. دکھ رہی حاضر روا مخلوق، لیکن گواہی اللہ کی دے رہے. اللہ حاضر روا ہے، اللہ قبول کرتا نہیں کرتا. اللہ ایسی گواہی اللہ قبول نہیں کرتا. دیکھنا اللہ کو. اللہ یہاں پہ عالم شہادت نام کیا ہے؟ یہ عالم کا نام کیا ہے؟ شہادت. شہادت کے معنی دیکھنا. کیا دیکھنا؟ اللہ حاضر روا ہے. سب دیکھ کے جا رہے ہیں وہاں پہ. اللہ کو حاضر روا ہی نہیں دیکھ رہے، نہیں دیکھ رہے اللہ کو حاضر روا. ہم دعویٰ کریں اللہ حاضر روا، اللہ حاضر روا، لیکن اللہ کو حاضر روا نہیں دیکھ رہے. مخلوق کو دیکھ رہے حاضر روا. ہر حاجت مخلوق سے پوری ہوتی ہے بول کے ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے. نماز میں بھی ٹھہرے تو اب وہ پارٹی سے ملنا ہے، وہ کسٹمر آنے والا ہے، بنیاد اتنے پیسے دیتا، انہیں اتنے پیسے دیتا، میں یہ کام کروں گا، نہیں یہ سودا لے کے جاؤں گا، گاڑی خریدوں گا، تھوڑے پیسے سیو کر کے گھر بناؤں گا. نہیں یہ چل رہا پورے نماز میں ہی چل رہا ہمارے. وہاں پہ بھی کہاں ہے حاجت روا؟ وہاں پہ کلمہ طیبہ کو نہیں سمجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد کلمہ طیبہ ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت اور دین حق دے کر بھی جاؤ. دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے. ہم وہی سمجھ رہے نا یہاں پر. کامل دین کیا ہے؟ حدیث جبریل سے دیکھنا کامل دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان. یہ کامل دین ہے. ہم یہاں تک سمجھے ہم دین کیا ہے، کیونکہ مرتے ہم کو دین کے بارے میں سوال ہو رہا. وہاں پہ تیرا دین کیا ہے؟ وہاں پہ بھی دیکھو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جا رہا. وہاں پہ بھی ہر جگہ آپ ہی ہے، ہر جگہ آپ ہی کی رحمت ہے، ہر جگہ آپ ہی کے ذریعے ہم کو جواب دینا ہے. اللہ رب ہے تو آپ رحمت ہے. آپ ہر عالمین کے لیے اللہ رب ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ رحمت للعالمین بنانا. تو عالم شہادت میں بھی رحمت للعالمین آپ ہی ہے، عالم برزخ میں بھی رحمت للعالمین آپ ہی ہے، عالم امر میں بھی رحمت للعالمین آپ ہی ہے. آپ کے یعنی آپ کو چھوڑیں گے تو مولا کو پا ہی نہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نسبت چھوڑیں گے تو ہم اللہ کو نہیں پا سکتے. تو پہلا سوال مرتے ہم کو دین کے تعلق سے چھوڑا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ دین ہی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. دین حق لے کر آئے نا، ہدایت اور دین حق لے کر آئے. وہ دین کو چھوڑ دیا. جو دین کو چھوڑ کے دعویٰ کرو نا میں غلام مصطفیٰ ہوں، بتاؤ دعویٰ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا دعویٰ ہے، وہ نہیں کر سکتے. جو مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے
وہ مقصد پورا کرنا ہمارے پر لازم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ. کیا کرتے آپ، کیا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیجا. کما ارسلنا فیکم، تمہیں میں سے، فیکم رسول اللہ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تم کو آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی نشانیاں بتلاتے ہیں. آیت کے معنی قرآن کی آیت بھی ہوتی ہے اور نشانیاں بھی ہوتے ہیں. علماء اکرام یہاں پر فرماتے ہیں کہ یتلو علیکم آیاتنا سے مراد نشانیاں بتلاتے ہیں. نشانیاں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، نشانی بتلا کر تزکیہ کرتے ہیں. کیا تزکیہ کرتے ہیں؟ ترتیب جو اللہ تعالیٰ بتایا تو نشانی پہلے بتلاتے ہیں، یہ ملک اللہ کی ہے. خطرناک تزکیہ نفس ہے یہاں پہ. جس کا ذاتی گھر ہے تو اللہ والے بولتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے نا بھائی ہمارے ساتھ، ہے موجود ہماری نظروں میں نہیں ہے. اب ہمارے پیر نور مصطفیٰ ہے. آپ فرماتے ہیں پہلے کیا کریں، نشانی بتا، یہ گھر اللہ کا ہے بولے اپنے ہی گھر کو. دوسرے کے گھر، اب پوری دنیا کو ہم بولیں گے اللہ کا ہے اللہ کا ہے بولیں گے، لیکن تزکیہ نفس کہاں پر ہوتا؟ اپنے گھر پہ ہوتا، اپنی گاڑی پہ ہوتا، اپنی پراپرٹی پہ ہوتا تزکیہ نفس. ہم پوری دنیا اللہ کی ملک ہے بہت خوشی سے بولتے، اخلاص کے ساتھ بولتے، ایسا اخلاص ہوتا ہے یہ پوری ملک اللہ کی ہے بول کے گھر کے اوپر ٹھہر کے پوری دنیا کو گول پھرا کے گھر کو بیچ میں رکھ لیتے اپنا ہے بول کے. نہیں، اللہ والے ہوں گے پوری دنیا کا مالک اللہ ہوگا، تیرے گھر کا مالک کون ہے؟ یہ یتلو علیکم آیاتنا بتا رہے ہیں اللہ والے، یہ نبی کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی نسبت دیا. یتلو علیکم آیاتنا، وہ نشانیاں بتلاتے. کیا نشانیاں بتاتے؟ یہ گھر اللہ کا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، اس کے بعد تزکیہ کراتے. اب بول یہ گھر تیرا ہے کیا؟ تزکیہ نفس نہیں ہے. ارے میں اتنی محنتیں کما کے دن رات ایک کر دیا، بارش کو نہیں دیکھا، دھوپ کو نہیں دیکھا، سردی کو نہیں دیکھا، محنت کر کے گھر بنایا. گھر بنانے کے بعد اللہ والوں سے نسبت ہوئی تو اللہ والے بولے یہ گھر تیرا نہیں ہے. اب یہ تزکیہ نفس ہے. یہاں پہ پہلے نشانی بتلایا نا یہ ملک اللہ کی ہے. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. اب کتاب کا علم دیتے اور حکمت بتاتے، قرآن سے ثابت کرتے کہ یہ گھر اللہ کا ہے. حکمت بھی بتاتے کیسا اللہ کا ہے بول کے. یہ ظاہر ہو گیا، حکمت بھی بتا رہے کیسا اللہ کا ہے. قرآن کے یعنی قرآن سے دلائل دے کے سمجھا رہے یہ اللہ کا ہے بول کے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا جو کچھ کہ آسمان اور زمین میں اللہ ہی کی ملک ہے. تو یہ گھر بھی تو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے نا. قرآن کی تعلیم دیا نا یہاں پر للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اب اس کے بعد میں وہ علم دے رہے ہیں. اب یہ پورا علم ہو گیا نا بھائی، پورا علم ختم ہو گیا. تو بظاہر تو علم پورا ختم دکھ رہا ہمارے کو. یتلو علیکم آیاتنا یعنی نشانیاں بھی بتلا لیے، ویزکیکم تزکیہ نفس بھی کرا دیے، قرآن کی تعلیم بھی دے دیے. بات ختم ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے جب قرآن پوچھا گیا دیکھو قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا. یہاں پہ پوری قرآن بتلا دی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد قرآن کے علاوہ وہ علم دیتے ہیں جو تم کو نہیں معلوم تھا پر ہے. وہ کون سا علم ہے؟ وہ نہیں. قرآن پوری الحمد سے لے کے والناس تک بتا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آیت دیکھو کیسی ہے، کیسا اللہ تعالیٰ ترتیب پیش کرے. اللہ والے فرماتے یہ راز کے بات ہے. میاں بولتے اللہ والے آیت میں دیکھو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. یہاں تک پورے یعنی اللہ کی نشانیاں بھی آ گئی یہاں پر نہیں، اور تزکیہ بھی ہو گیا پورا، میرے قلوب کا تزکیہ بھی ہو گیا. اس کے بعد میں قرآن کی بھی تعلیم دے دیے، حکمت کی بھی تعلیم دے، حکمت بھی بتا دی کیا ہے. پورا ختم ہو گیا. قرآن کی تعلیم آ گئی تو بس ہے نا آپ نے کو نہیں. اس کے بعد میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ علم دیتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. یا پورا قرآن کا علم دینے کے بعد پھر اللہ بڑھائی اب کون سا علم باقی رہ گیا؟ اب میرے اس واسطے مجھے قرآن کے علاوہ ہے یہ علم. یہ علم چھپا ہوا ہے، یہ دکھتا نہیں ہے. اللہ دکھ رہا ہمارے کو، وہ علم دیتے اللہ والے. پوری قرآن پڑھ لینے کے بعد میں اللہ دکھتا ہمارے کون. چلو پورے حافظ قرآن کو بلا کے، عالم فاضل کامل کو بلا کے پوچھ لینا آپ پوری قرآن یاد کر لیا نا بھائی. حافظ قرآن پوری قرآن یاد کر لیا. عالم صاحب پورے یعنی قرآن مل گئے، سند بھی مل گئی ان کو.
تو قرآن میں ایک آیت ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ آیت ہے نا ایک قرآن میں نہیں ہے، پوری قرآن میں چھن آیت یہ بھی. اب عالم صاحب پڑھ لیے، علم آ گیا ان کے پاس پورا، فاضل بھی ہو گئے، کامل بھی ہو گئے، مفتی بھی ہو گئے، فتوے بھی دے رہے لوگوں کو، لیکن اصل فتویٰ ہی نہ دے رہے. اللہ حاضر ہے بولا نا، قرآن کا فتویٰ ہے نا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، نہیں کہاں ہے پھر بتاؤ؟ فتویٰ دیا پہ اللہ حاضر ہے بول کے کہاں دکھ رہا؟ اور دیکھیں گے تو فتویٰ دیں گے نا. ہاں مفتی صاحب اولیاء سے نسبت لیے ہوئے اگر تزکیہ نفس ہوئے ہوا ہے تو بتا سکتے بے شک اللہ کہاں ہے، بتا دے ہمارے کو. لیکن آج کیا ہو گیا وہ تو خالی مفتی بننے کے بعد خالی نسبت لے رہی، صحبت نہیں لے رہی. صرف نسبت سے کچھ بھی نہ ہوتا، صحبت بھی لینا پڑتا. نسبت سے صرف ذکر ملتا ہے، اس وجہ کو نسبت سے قرآن شریف کا پورا ذکر مل گیا، لیکن نہیں صحبت سے مولا ملتا، صحبت سے مولا ملتا. ذکر پوری قرآن یاد کر لیا انہوں نے نسبت سے، لیکن حقیقت میں مولا کو نہیں، مولا نہیں مل رہا. تو یہ دیکھو قرآن کا علم ہو گیا، تزکیہ ہو گیا، نہیں کیا ہے وہ اللہ کی نشانیاں بتلا دیے، تزکیہ بھی کرا دیا. اب نشانی اللہ کی ہے معلوم ہونے کے بعد میں اب اس کا تزکیہ ہوتا، اب انہیں بولا او اللہ کی صحیح ملک، اللہ کی ملک ہے، اللہ کی ملک ہے. اب انہیں اس کا تزکیہ ہو رہا، اللہ کی ملک ہے، اللہ کی ملک ہے، اللہ کی کیسا ہے اللہ کی ملک ہے بولتا حکمت بتاتے پھر اللہ. نبی کا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ تربیت دی ہے، وہ تربیت آج ہم کو مل رہی اپنے شیخ کے وسیلے سے. یہ تربیت اب یہ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں یہاں سے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ کے زمین اور آسمان میں اللہ کی ملک ہے، یہ بھی اللہ ہی کی ملک ہے. اب یہ بھی اللہ ہی کی ملک ہے بول کے آ رہا، خالی ہمارا اللہ کہاں ہے پھر مالک کہاں ہے؟ اب بولتے نا بھائی یہ گھر کا مالک کون ہے، جا کے ہم اب گھر خریدنا رہا، ہمارے کو کوئی پراپرٹی خریدنا رہا تو مالک سے ملتے، ہم انسان سے ملتے. کہتے دنیا میں کتنے ہوشیار ہے اپن، ایک چھوٹی سوگا کا زمین کا ٹکڑا ہونا ہے تو مالک کون ہے پہلے معلوم کر دے. نہیں آتے ہوئے مالک باہر رہتے، نہیں انہوں فلاں ہے، ذرا شک آ گیا تو ارے بھائی کچھ لیٹیگیشن دکھ رہا پلاٹ کے اوپر، بولتے نا بولتے مالک سے ملے بغیر ہم اس کا سودا ہی نہیں کرتے اپن. نہیں تو اللہ قرآن مجید میں فرما جائے میں مالک ہوں برا، میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، میں ڈائریکٹ اونر سے بات کرتا ہوں. بولتے رہے بولتے ڈیل جو ڈیلنگ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے بھائی میں اونر سے بات کرتا ہوں، بیچ میں کسی سے بات نہیں کرتا ہوں. دنیا میں تو اتنے ہوشیار ہے اپن. اب اللہ برا یہ ملک میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ آسمان میرا ہے، گھر میرا ہے، کبھی ملے وہ اونر سے؟ قرآن میں اللہ مالک ہے بول کے پورا ہے نہیں، لیکن ملنا ہے تو اللہ سے ملنا ہے تو لا الہ الا اللہ جاننا پڑتا. لا الہ الا اللہ جانیں گے، لا الہ الا اللہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جانو گے لا الہ الا اللہ کیا ہے. پوری قرآن پڑھ رہے لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھ، جبکہ پوری قرآن لا الہ الا اللہ کے لیے پوری قرآن کا مجموعہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا مجموعہ لا الہ الا اللہ ہے. وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے پوری قرآن بھیجا اللہ تعالیٰ. پوری قرآن پڑھ لے رہے اپن لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھ رہے، لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھ رہے. اور اللہ ملتا ہے تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، آپ اللہ سے کلام کرے، یا اللہ مجھ کو ایک ایسا راستہ بتا، جبکہ آپ نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے اللہ تعالیٰ سے اے اللہ مجھ کو ایسا راستہ بتا، یعنی ایسا راستہ بتا کہ میں جلد سے جلد تجھ سے قریب ہو جاؤں، جلد سے جلد میں تجھ سے قریب ہو جاؤں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام فرمائے تو میں تو پوری امت کو دعوت دے رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی، یہ تو عام راستہ ہے، یہ عام راستہ ہے، میں وہ خاص راستہ بتا. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ دیکھو موسیٰ عام راستہ بھی یہی ہے، خاص راستہ بھی یہی ہے مجھ سے ملنے کا. ایک ہی راستے کا بتا دیا اللہ تعالیٰ. نماز نے بولا، روزہ زکوٰۃ حج نیک عمل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سے ملنا ہے تو اللہ سے ملنا ہے تو ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ فرما رکھا ہے لا الہ الا اللہ. اور پورے انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. فرما رہا نا اللہ تعالیٰ قرآن پڑھے نا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. جب عبادت کرو بول اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ سمجھ کے، یہ عبادت ہے یہ. لیکن ہم کلمہ طیبہ کو چھوڑ دیے.
آج کلمہ طیبہ اللہ علیہ ہم کون سے کام میں لگائے؟ کلمہ طیبہ میں لگائے. یہ چیز ہے اللہ تک پہنچنے کی. اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے لا الہ الا اللہ, دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے سلسلے سے واپس کرا, یعنی ایسے سلسلے سے ہم کو وابستہ کیا اللہ تعالیٰ, وہاں پر ہم کو لا الہ الا اللہ کی تعلیم ملتی ہے الحمدللہ. لا الہ الا اللہ سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں ہم. لا الہ الا اللہ وہ چیز ہے, کوئی معمولی چیز نہیں لا الہ الا اللہ. تو یہ نبی کا آنے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو دین ہے, دین میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کامل دین کیا ہے؟ اسلام, ایمان, احسان, یہی ہے کامل دین. اس میں عمل کرنا تقویٰ ہے. اس کے بعد کیا ملتی ہے ہم کو؟ توحید حاصل ہوتی ہے. تو اصول دین ہمارے پاس کتنے ہوئے؟ قرآن اور حدیث سے ہی ہے, اللہ والوں کی بات نہیں ہے. تقویٰ اور توحید قرآن سے ثابت ہے. اسلام, ایمان اور احسان یہ حدیث جبریل سے ثابت ہے. تو مکمل دین ہے. اصول دین کیا ہے ہمارے پاس؟ اسلام, ایمان, احسان, تقویٰ اور توحید, یہ کامل دین ہے. نسبت سے جڑے تو معلوم ہو ہم کو یہ بات, نہیں تو دین بولتا ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ دین نماز, روزہ, زکوٰۃ, اتنے سمجھ رہے تھے. نیک عمل کر لینا, یہ ہے حقیقت دین. جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے کامل اولیاء سے وابستہ کیا, وہ مقصد ہم سے یہاں پہ پورا کرا رہا اللہ تعالیٰ. کوشش میں تو لگے ہوئے ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی. تو دیکھیے ہم کہ اسلام, ایمان, احسان, تقویٰ, توحید, یہ 5 اصول دین میں سب سے پہلا اصل نہیں, سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں, کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. تو سب سے پہلے کیا ہے اسلام میں؟ کلمہ طیبہ ہے. تو نہیں, اصول دین 5 ہے. 5 اصول میں پہلا اصل اسلام ہے. اسلام میں سب سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دونوں کے تعلق سے فرما رہا, دین کے تعلق سے فرما رہا کہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہم نے اپنے رسول کو نہیں, وہی ہے اللہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر. اور یہاں پر فرما رہا اللہ تعالیٰ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یہاں پر کلمہ طیبہ کی بات کرا یا دین کی بات کرا؟ نماز کی بات کہیں بھی نہیں کرا اللہ تعالیٰ. نماز ایمان کی حفاظت کرتی ہے, لا الہ الا اللہ کی حفاظت کرتی ہے نماز. نہیں, نماز ایمان نہیں ہے, ایمان لا الہ الا اللہ ہے. جو ایمان لایا اس پر نماز فرض ہے. تو یہ بولنے کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت بہت ہے, لیکن ایمان کے بعد ہے. ایمان ہے تو نماز ہے, ایمان نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے ذکر, یعنی تم جب اپنی نماز قائم کر لو, کھڑے کھڑے, بیٹھے بیٹھے, لیٹے لیٹے میرا ذکر کرو. کیا ہے وہ ذکر؟ وہ لا الہ الا اللہ ہے. اب کیسا کرنا کھڑے کھڑے لا الہ الا اللہ ذکر؟ نہیں, جب اٹھے ہم تو لا الہ الا اللہ کیسا آنا؟ یہ قوت مولا کی ہے, قوت مولا کی ہے. چل رہے تو قوت مولا کی ہے, بیٹھ رہے تو قوت مولا کی. یہ صرف استدار ہے نا, توجہ کرنا ہے. ذکر کے معنی توجہ کرنا ہے خالی. اللہ کو یاد کرنا, اللہ کو یاد کرنا, اللہ کو یاد کرنا. ارے اللہ حاضر ہے, اس کی طرف متوجہ ہونا. یہ تعلیمات وہی ہے. یہ تعلیمات جب ہم کو مکمل ہوں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کو اپنے ساتھ پائیں گے, اللہ کو ہمارے ساتھ پائیں گے. تو یہ مقصد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا. وہ مقصد میں ہم کو اللہ والے یہاں پر لگائے. اور خانخواہوں میں جو ہے نا, خانخواہوں میں اعمال کی بات نہیں ہوتی, خانخواہوں میں ایمان کی بات ہوتی ہے, عقیدے کی بات ہوتی ہے. اصل ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کے بعد اعمال ہے. کلمہ طیبہ کے دکانہ کم ہے, اعمال کے دکانہ بہت ہے. اعمال میں اگر نقص آ گیا ہمارے, اگر ہمارے نماز میں نقص ہے, روزے میں نقص ہے, زکوٰۃ میں نقص ہے, حج میں نقص ہے, کوئی بھی عمل میں نقص نہیں دو, بخشش کے بہت ذریعے, اس کے ان گن ذریعے ہے. اگر ہماری نماز میں نقص ہے, جیسی پڑھنا ہے ویسی نہیں پڑھ رہی, روزہ جیسا رکھنا ہے ویسا نہیں رکھ رہی, زکوٰۃ جیسا دینا ہے نہیں دے رہی, حج جیسا کرنا تھا نہیں کر رہی. نہیں, حج کو جا کے آ کے وہاں کی بلڈنگ کی تعریف کر رہی, کعبہ شریف کے غلاف کی تعریف کر رہی, وہاں کے انتظامات کی تعریف کر رہی. یہ کیا نقص ہے حج میں؟ حج کو جا کے آنے کے بعد مولا کی تعریف کرنا تھا, وہاں مولا کو دیکھ کے آگے مولا ایسا ہے, مولا ایسا ہے, انہیں آگے بلڈنگ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, وہ کلاک ٹاور دیکھ کے آگے اتنی بڑی بلڈنگ ہے, وہ وہاں کا فرش دیکھے تو پیرا دھوپ میں جائے تو ٹھنڈے رہتے. یہ کیا ہے؟ نقص ہے عمل میں. نہیں,
ٹریولس بھی، ارے ٹریولس والا بہت اچھا انتظامات کرا، پورے مخلوق کی تعریف کرتا آگے، یہ عمل میں نقص ہے۔ نماز میں بھی ٹھہرا دو، نماز میں بھی نقص ہے اپنے، تقریباً ہر عمل میں نقص ہے، لیکن یہ تمام کے تمام نقصوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہوں بول رہا۔ تو نماز کیسی پڑھتا پڑھ لے، اگر تو نماز پڑھنے نہیں آیا، اگر نقص ہے نماز میں، جیسی پڑھنے کا حق ہے نہیں بھی پڑھا، میں معاف کرتا ہوں بول رہا۔ نماز عمل ہے، روزہ بھی عمل ہے، زکوٰۃ بھی عمل ہے، اور حج بھی عمل ہے، یہ تمام گناہ میں اس میں اگر نقص ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہوں بولا، لیکن کلمہ طیبہ میں نقص ہے تو نہیں معاف کرتا ہوں بولا اللہ تعالیٰ۔ اتنا بڑا خطرناک کام ہے کلمہ طیبہ کا، تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں بولا اللہ تعالیٰ، لیکن شرک کو نہیں معاف کرتا ہوں بولا۔ اب ہم سب ہم شرک نہیں کر رہے، صبح نیند میں سے اٹھے سے لے کے شام میں سوئے تک پورے مشرک بنے ہوئے اپن، یہ ہم کو پتہ بھی نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں ہم اللہ کو، ایمان والوں کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ یہ میں نے بول رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اے حبیب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے اللہ کے اوپر، یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نقل کر رہا وہاں پر، ہم ایمان لائے بول رہے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے ہم ایمان والے بول کے، ہم اللہ پر ایمان لائے بول کے دعویٰ نہیں کر رہے، یوم آخرت پہ ایمان ہے ہمارا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے، اللہ نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا، اگر وہ لسٹ میں ہمارا نام آ گیا تو، کیونکہ دو دعوے بھی ہم کر رہے ہیں ایمان والے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور ہمارا ایمان نہیں ہے آخرت پہ، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا۔ بعض لوگ کہتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بعض لوگ کہتے کہ اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا وہ ہرگز مومن نہیں ہے، بولا اللہ تعالیٰ۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بولا اللہ تعالیٰ۔ والذین آمنوا، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے دھوکہ، ایسے اعمال پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہم مشرک دکھنا، انہوں موحد دکھنا، نماز پہلے نماز پہلے نماز پہلے، ایسا اخلاص سے جاتا مسجد کو، شرم آنا آپ نے کو دیکھے تو کیا جاتا تھا یار کہ نماز کو، فجر میں تو 4 بجے رات سے کی تہجد پڑھتا، فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھتا، پھر آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھتا، پھر ظہر میں آدھا گھنٹہ پہلے جاتا نماز پڑھا، پھر آدھا گھنٹہ آخر میں نکلتا، کیا عمل رہتا اس کے؟ ہر نماز میں دیکھو ہمیشہ مسجد میں دکھتا ہوں، ایمان والا بھی ہو سکتا، ایسا ضروری نہیں کہ انہیں غلط کام کرا، نہیں اچھا کام کرا انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا دھوکہ دے رہے اللہ کو اور ایمان والوں کو۔ ایمان والے کون ہے؟ اللہ والے، ایمان والے۔ آج دیکھو مسجدوں میں کتنی بھیڑ بنتی ہوئی ہے غیر مخلدوں کے، ہم سے زیادہ بھرے ہوئے مسجدوں ان کے، ٹھہرنے کو جگہ نہیں ملتی وہاں پر، نماز پہلے نماز پہلے نماز پہلے نماز پہلے، کہیں کی نماز پہلے، کچھ بھی نماز پہلے نہیں ہے، پہلے ایمان ہے پہلے، نماز پہلے کہتے کتنا دھوکے میں ڈال رہے تھے، نماز پہلے نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اللہ اور اس کے ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں برا، اور اس کا ان کو شعور بھی نہیں ہے برا۔ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی دلیل ہے قرآن میں، سے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لوگ، اپنے آپ کو دھوکہ دے، نماز پہلے نماز پہلے، دھوکہ ہے یہ، پہلے نماز نہیں ہے، پہلے کلمہ طیبہ ہے، نماز نہیں ہے پہلے، ہے نماز، کہاں ہے دلیل پہلے نماز ہے بول کے؟ نہیں، قیامت کے دن پہلے نماز کی حساب کتاب ہوں گا، نماز کی پوچھ ہے نہیں ہے، دلیل یہی پیش کر دینا ہے، نماز سب سے پہلے نماز کے حساب ہوں گا حشر میں، لیکن نماز پہلے نہیں ہے، حشر میں حساب کتاب کا دینا، پہلے نماز کا حساب دینا ہے، لیکن نماز پہلے نہیں ہے، لیکن حساب تو پہلے نماز کے دینا بیٹا، حقیقت ہے نماز کا حساب پہلے دینا، پہلے نماز ہے، حشر میں، حشر سے پہلے خبر ہے، خبر میں نماز کا حساب نہیں ہے، خبر میں کلمہ طیبہ کا حساب ہے، وہ اپن یہاں دیکھ لیں، خبر کامیاب ہے
تو حشر کامیاب ہے, حشر کا میدان کامیاب ہے. خبر ناکام, 10th میں فیل ہوا تو بچہ انٹر میں ایڈمیشن ملتا اس کو, کیسا ملتا؟ خبر 10th ہے, SSC خبر ہے, حشر انٹر ہے. اللہ والے مثال دے کے سمجھاتے. تو 10th پاس نہیں کر رہا, تو انٹر کی تیاری کر رہا. نماز حشر میں پوچھی جائیں گی, خبر میں نماز کا سوال ہی نہیں ہے. حدیث ہے ہمارے تعلیمات میں, سب سے پہلے یہ حدیث رکھتے حضرت قبلہ. فکر پیدا ہوتی ہے حدیث میں, لوگ نماز کریں, نماز پڑھو بھائی, نکو کو نہیں پڑھو بول کے ہم نماز کا انکار کرو تو نہیں کر رہے. اللہ والے کا نماز نہیں پڑھتے, اب ہمارے پاس عشاء کی نماز نہیں ہے, پڑھے نہیں, ہم نماز انکار کر رہے ہیں. لیکن پہلے خبر میں سوال ایمان کا ہو رہا, وہاں پہ کلمہ طیبہ کا سوال ہو رہا. حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخرت کی تمام منازل میں سب سے پہلے منزل خبر ہے, اور جس کی خبر کامیاب ہے اس کی آخرت کی تمام منازل کامیاب ہے, اور جس کی خبر ناکام ہے اس کی آخرت کی تمام منزل ناکام ہے. تو خبر میں کیا سوال ہو رہا, دیکھو ایمان کے سوال ہو رہے, خبر میں کلمہ طیبہ کے سوال ہے. تیرا دین کیا ہے, عمل ہے اس میں. تیرا دین کیا ہے بول رہی, ارے سمجھنا ہے یہاں پہ دین کو. اچھا, ہم آپ آج تک پیدا ہونے سے, یعنی پیدا ہونے, ہم جب سے ہوش سنبھالے آج تک کے کس کے دین پہ عمل کر رہے ہیں, ہم کس کے دین پہ عمل کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کر رہے ہیں نا. اگر ہم اپنا دین بنا لیے تو, یہاں پر ہم اپنا دین بنا لیے تو ہم بنا سکتے ہیں, یہ میرا دین ہے بول سکتے ہیں نہیں, میں اپنے دین پہ عمل کر رہا ہوں بول سکتے ہیں ہم یہاں پہ نہیں. کس کے دین پہ عمل کر رہے ہیں ہم؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کر رہے ہیں. خبر میں کیا پوچھ رہے ہیں جا کے, کیسا کوشچن پھرا ہے اللہ میں, دیکھو خبر میں بتا اللہ اس کے رسول کا دین کیا ہے, نہیں پوچھ رہے. تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں, ہمارا دین کہاں ہے. یہاں پوری زندگی اپن اللہ اس کے رسول کے دین پہ عمل کر کے وہاں جاتے, تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے, پریشان ہوا تھا, ارے میں تو اللہ اس کے رسول کے دین پہ عمل کر کے, یہاں پہ میرا دین پوچھ رہے. کیسا سوال ہے, کوئی سمجھا ہے سوال؟ تیرا ماں دین کا ہے نہیں ہے, بتا تیرا دین کیا ہے. کون بولتا, یہاں بول سکتے میرا دین میرا دین میرا دین, یہاں بولے تو شرک ہو رہا, وہاں پہ ایمان ہے, وہ یہاں کا شرک وہاں کا ایمان ہے, وہ ایمان یاد مل رہا ہمارے کو اللہ والوں کی صحبت میں. یہاں پر اللہ اس کے رسول کا ہے ایمان دین, وہاں پر تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں. وہاں پہ کیسا کنفیوز کریں گے ایگزام, حالانکہ پیپر آؤٹ بھی ہے تو اس کی تیاری نہیں کر رہے ہم. پیپر آؤٹ ہے, تیرا دین کیا ہے بولتا ہے, اللہ اس کے رسول کا دین پر ہے پوری زندگی پر, وجہ سے تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں وہاں پہ. فنا فی اللہ ہو کے یہاں پر عبادت کرنا, فنا فی اللہ یہاں ہونا, اللہ کا دین ہمارا دین ہو جانا, اللہ کا دین, اللہ کے رسول کا دین ہمارا دین ہو جانا. مہینے ملا تو بولنا, اب یہاں مہینے رہنا, نماز میں مہینے رہنا, نماز میں تو رہنا. میں بولا تو خبر میں لے گا چھری چلاتے اللہ میاں زندگی پر. یہاں میں بولا نا, بکرے کو کہاں کاٹتے پر روڈ پہ کاٹتے, میں پکارتا پوری روڈ پہ رہے, سیدھا لے کے آ کے اس کو خطر کیا ہے وہ سلاٹر ہاؤس میں کاٹتے اس کو لا کے. بہت میں بولا تھا نا, بلکہ کیا کرتے لا کے جہاں پہ سہولت رہتی کاٹنگ نہیں, وہاں لے گئے چھری چلاتے. اللہ میں ابھی وہاں پہ رکھا خبر میں زندگی پر میں بولا نا. اب بول یہاں کون ہے کر رہے نہیں کرے اللہ اس کے رسول کے اوپر دین کے عمل میں. وہاں کیا پوچھ رہے تھے, تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے, تیرا رب کون ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے, بتا ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. یہاں پہ نماز کہاں ہے نماز. کلمہ طیبہ سمجھا تو کلمہ طیبہ وہ چیز ہے جس میں اللہ اس کے رسول کا دین اس کا دین ہو جاتا, وہ دین اپنا دین ہو جاتا. میں نے ملا تو بگیا پہ عبادت کرتا ہوں. تو یہ خبر اگر کامیاب نہیں ہوں گی, اب دیکھو خبر میں ہم کو تینوں بھی سوالات ایمان کے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خبر کے 3 سوال جس کے کامیاب ہو جائیں گے, اس کے بعد اب 10th پاس کر لیا انہیں, اب انٹر میں جائیں گے. اب انہیں انٹر میں جاتے اس کو انٹر کا سوال ہوں گا, اس کو بتا نماز کتنے پڑھا. حشر کے میدان میں نماز کا حساب ہوں گا, سب سے پہلے نماز کا حساب ہوں گا. اگر ایمان تھا, خبر کامیاب کرا, نماز نہ چھوڑا. مثال کی طور پر اپنی پوری زندگی میں جب سے ہم پر نماز فرض ہوئی, ہم جب سے ہوش سنبھالے, بلوغت کا جب وقت ہے ہمارا, اس سے لے کے مرے تک کے, ہم کو اگر ایک مثال کی طور پر 1 لاکھ نماز اگر ہم کو پڑھنے کا تھا, ہمارے نام اعمال میں 1 لاکھ نماز فرض تھی, 1 لاکھ. اگر ہم 80,000 نمازیں پڑھے یا 85,000 پڑھے, 90,000 پڑھے, 95,000 پڑھے, 5,000 نماز اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو 5,000 نمازوں کی اللہ تعالیٰ سزا دیں گا ہمارے کو. بیشک سزا دیں گا, نہیں دیں گا بلکہ نہیں ہے. اللہ غفور الرحیم, اگر معاف کرنا چاہتا تو معاف بھی کر دیتا اللہ تعالیٰ, یہ اس کی مرضی ہے. نہیں تو وہ 5,000 نماز نہیں پڑھنے کا ہم پہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا عذاب دیں گا. عذاب دے کے
وہ ایمان جو خبر کامیاب کرے تھے نا، وہ خبر جب کامیاب کر کے جب بندہ آئیں گا نا، اس کے بعد میں ہم کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ ایمان کی وجہ سے پھر وہ عذاب دیں گے 5000 نمازوں کا، دیکھیں پھر جنت میں ڈال دیں گے۔ وہ فرما رہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہم تمام گناہوں کو بخش دیں گے لیکن شرک کو نہیں معاف کرتے پر اللہ تعالیٰ، شرک کو نہیں معاف کرتے پر اللہ تعالیٰ۔ تو یہ شرک سے بچنا ہے ہمارے کو، تو لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے۔ شرک لا الہ الا اللہ سے ہوتا، نماز سے دوسروں اس کی حفاظت ہوتی۔ تو پہلا سوال کیا ہوا، سب سے پہلے مرتے کیا پوچھ رہے ہیں ہمارے کو، پہلا سوال نماز کا ہے، نماز تو پڑھنا ہے ہمارے کو سب سے پہلے۔ ایسا یعنی انٹر پڑھتے ہوئے ہم کالج کون سا، جب 10th کا ہمارا 10th کا سال چلتے رہتا، جب سے تیاری کرتے ہم کون سا کالج میں لیں گے، کون سا ایڈمیشن، اس کی تیاری کرتے رہنا ہے ہمارے کو، نماز بھی پڑھتے رہنا ہے لیکن محنت لا الہ الا اللہ پہ کرنا ہے۔ اب پورے لوگ نمازوں پہ پڑھے، خبر ہی ناکام ہو گئی اس کی، اس کو کافر سے نماز کا حساب ہوتا ہے شہر میں، بتا کتنے نماز پڑھا بول کے، نہیں ہوتا نا، ہمارے سے ہوتا، مسلمان سے ہوتا، تیرے کتنے، پہلے خبر میں جو پاس ہو جائیں گا ایمان میں اس کے بعد عمل ہے۔ اس بات اللہ تعالیٰ ایمان بھی رکھا اور عمل بھی رکھا۔ اس بات اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بھی بولا قرآن مجید میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہاں پر کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ختم زمانے کی تمام انسانیت خسران میں، خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو نماز پڑھے، روزہ رکھے، برا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، انہوں کامیاب ہے پر اللہ تعالیٰ۔ باقی سب لوگ ناکام ہے، صرف نماز کی بات نہیں کرا، پہ عمل کی بات نہیں کرا، ایمان کی بات نہیں کرا۔ ایمان بھی ہونا، عمل بھی ہونا، ایمان کی حفاظت، اگر ایمان ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو حیث ایمان بھی چلے آتا۔ اس وجہ سے نماز رکھا اللہ تعالیٰ تاکہ 24 گھنٹے میں 5 وقت آگے انہیں جانماز میں ٹھہرنا، اپنے ایمان کو تازہ کرنا، اس کے بعد میں پھر چلے آنا۔ فون کو ریچارج کرتے ہیں، بار بار ریچارج کرتے ہو نہیں۔ اب ہم دنیا کے کام میں پڑھتے پڑھتے کیا ہوتا، ہماری بیٹری لو آتی، بیٹری لو کیا ہوتی بولتے ہو، ہم فجر پڑھ کے جب نکلتے کاروبار پہ، تجارت پہ، تو کام کا ایسا پریشر رہتا ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے۔ غافل تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا، ارے اس کا فون بجھنے والا ہے، اذان ہوتی، اب جانا وہاں پہ پھر اپنا ایمان کو تازہ کرنا، آنا وہاں پہ جا کے انہیں جنت، نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالتا ہو کہ نماز پڑھا نہیں، نماز دوزخ کے ڈر سے نماز پڑھا نہیں، ایمان تازہ ہونا ہے وہاں پہ جا کے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ تو لہٰذا محمد رسول اللہ سمجھ رہے تھے ہم، اب ہمارے آنے والے پروگرام میں ہمارا جو تعلیمات کا پروگرام ہے، اسلام، ایمان، احسان، تقویٰ، توحید، اس کے معنی اور اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے انشاءاللہ کامل دین سمجھیں گے، اپنی خبر کو کامیاب کریں گے۔ لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کی بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔